نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی بقا اور ایمان کی ترقی کے ذرائع پر بات چل رہی ہے کہ اس کا ایک اعظم ذریعہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کس طرح سے ہو، اس پر گزشتہ 3 روز سے بات چل رہی ہے کہ اس کا پہلا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ظاہرہ باطنہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ ہے، اور وہ مطالعہ اس نیت کے ساتھ، معلومات کے لیے نہیں بلکہ عمل کی نیت کے ساتھ، کہ جو آدمی اپنے محبوب کی جس بات کو پڑھے سنے بس اسے اپنے عمل کے اندر لے آئے. اور جو چیز انسان کے عمل میں آ جاتی ہے وہ تو باقی رہتی ہے، باقی یادداشت وہ محفوظ نہیں رہتی، وہ سب ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں اور بھولی بسری باتیں ہو جاتی ہیں. تو پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ظاہرہ باطنہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ. اور دوسرا ذریعہ آپ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو بے شمار احسانات ہیں ان کو سوچا جائے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اس امت کے ایک فرد ہیں، ہمارا معاشرہ اسی امت کا ایک معاشرہ ہے. تو اس امت پر اور اس امت کے ایک ایک فرد پر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، جب انسان ان احسانات کو سوچتا ہے تو اس کی گردن اس بوجھ کو محسوس کرتی ہے، اور اس احسانات کو محسوس کر کے انسان اپنے نبی کے آگے جھکتا ہے. اور جھکنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے لگتا ہے، کیونکہ محبت کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی مخالفت سے بچتا ہے. اور مخالفت سے اس لیے بچتا ہے کہ اگر میں نے اپنے محبوب کی مخالفت کی تو محبوب میرا ناراض ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ محبوب کی ناراضگی یا ناگواری کسی انسان کو برداشت نہیں ہوا کرتی. تو محبت کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ محبوب کا مطیع بنا دیتی ہے، محبوب کا فرما بردار بنا دیتی ہے. اور پھر محبت بھی ایسی پاکیزہ محبت کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اس سے بڑھ کر تو کوئی پاکیزہ محبت نہیں ہو سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچا جائے کہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جن نعمتوں کے اندر پھل پھول رہے ہیں، اسے کبھی اپنی قوت بازو کا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی کسی صلاحیت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میرے اندر یہ قابلیت تھی، یہ صلاحیت تھی تو بس میں نے سب کچھ حاصل کر لیا. نہیں، دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اور ایمان بھی اگر ہمارا بچا ہوا ہے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ایمان بچا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ بہت بڑے اکابر میں سے ہوئے
شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان کیا کہ بھئی امت کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے دل کا جو کنیکشن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جڑا ہوا ہے، اور وہ قلب اطہر سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کے قلب اطہر سے اس طرح کے دھاگے نما ایک شعاعیں ہیں، یا اس دھاگے کے ذریعے سے وہ کنیکشن ایک ایک فرد کا آپ سے جڑا ہوا ہے۔ اب اس میں ان کی مجلس میں کچھ ظاہر بھی علماء بھی موجود تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے دل سے کوئی دھاگے نکلے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جڑے ہوئے ہیں، یا آپ کے قلب سے کوئی دھاگے نکلے ہوئے ہیں جو ہمارے دل سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اعتراض کر دیا۔ تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تمہارے دھاگے کاٹ دوں؟ کہا جی کاٹ دو۔ فرمایا کہ جاؤ کاٹ دیے۔ بس صبح کو وہ سب کے سب دین سے مرتد ہو چکے تھے، پھر چکے تھے۔ تو ایمان بھی اگر بچا ہوا ہے تو یہ صدقہ ہے، یہ روحانی باطنی فیض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آج ایسے فتنوں کے زمانے میں ہمارا ایمان محفوظ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اور جب اتنی قیمتی چیز محفوظ ہے تو اس کا کتنا بڑا آپ کا احسان ہے۔ پھر آپ نے جو امت کے حق میں دعائیں کی ہیں کہ میری امت کو یا اللہ یکسر ہلاک نہ فرمانا، جیسے ماضی کی امتوں کے واقعات آتے ہیں کہ ایک ایک غلطی کی پاداش میں پوری پوری امت کو ہلاک کر دیا گیا، عذاب ان پہ مسلط کر دیا گیا۔ اور آج وہ غلطیاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں کہ قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آیا کم ناپنے اور کم تولنے کی وجہ سے آیا۔ آج کیا کم ناپنے اور کم تولنے کا مرض موجود نہیں ہے؟ موجود ہے، لیکن وہ ہلاکت وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یکسر کسی عذاب اور ہلاکت میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ قوم لوط علیہ السلام کا فعل ہے، قوم شعیب علیہ السلام کا فعل ہے، قوم ہود علیہ السلام کا فعل ہے۔ آج وہ ساری خرابیاں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ میری امت کو یکسر ہلاک نہ فرمانا، نہ ان پہ پتھروں کی بارش فرمانا، نہ انہیں زمین کے اندر دھسانا، یا اللہ نہ ان کے چہروں کو مسخ فرمانا۔ یہی وجہ ہے کہ اجتماعی طور پر اس امت پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن کہیں کہیں عذاب کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ زمین میں بھی دھسایا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد میں زلزلہ آیا، بالا کوٹ ایبٹ آباد میں، آپ دیکھیں 5 منزلہ عمارتیں زمین کے اندر اتر گئیں۔ یہ کیا تھا؟ زمین میں دھسنے کا عذاب تھا۔ کس وجہ سے آتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، اپنے نبی کے طریقوں کو پامال کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی طرح سے ترکی میں ازمیر کا علاقہ ہے، بندرگاہ ہے، ساحل ہے، وہاں پر طوفان آیا، غالباً 10 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ ایسا آیا کہ سمندر اپنی حد سے میلوں پیچھے چلا گیا، اور جب سمندر نے کروٹ لی تو اس سمندر کے ساحل پر نیول بیس تھا، بحری فوج جو ہوتی ہے اس کا پورا بیس بنا ہوا تھا، اور وہاں پر سب شراب اور کباب، یہ سب ناچ گانا، یہ ساری محفلیں سجتی تھی۔ اللہ ایک حد تک بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ ڈھیل کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ بس سمندر پیچھے ہٹا، اور جب سمندر نے پلٹا کھایا تو پورے نیول بیس کو لے کے نیچے چلا گیا۔ اور یہ بات وہاں پر جانے والی جماعتوں نے بتائی، جو تبلیغی جماعت کے افراد گئے جنوبی افریقہ سے، انہوں نے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ تو کہا کہ جب وہاں کے لوگوں سے حالات معلوم کیے کہ جو لوگ اندر ڈوب گئے پھر انہیں نکالا نہیں گیا، کہا کہ غوطہ خور اندر گئے، نکالنے کے لیے گئے، لیکن وہ دیکھ کر واپس آ گئے کہ جو جس برائی کے اندر مبتلا تھا وہ اسی حالت کے اندر نیچے تھا۔
اور ان کے چہرے کتے اور خنزیر کے چہرے بن چکے تھے، چہرے مسخ ہو چکے تھے، بس ڈر اور خوف کی وجہ سے غوطہ خور باہر آ گئے، ان کو نکال کے نہ لا سکے۔ تو کہیں کہیں عذاب کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس امت کو یکسر ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ باوجود اپنی کوتاہیوں کے بچے ہوئے ہیں۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب انسان اس احسان کو سوچتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سر اس کا کسی کے احسان کے بوجھ تلے جھک جاتا ہے، اس کے اندر ندامت اور پشیمانی آ جاتی ہے، پھر اپنے محسن کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ بھئی میرا محسن ہے، اس محسن کی کیسے خلاف ورزی کی جائے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی انسان پر چھوٹا سا بھی احسان کر دیتا ہے تو پھر اس محسن کی محسن کشی نہیں کی جاتی، بلکہ ہمیشہ اس محسن کے احسان کو بیان کیا جاتا ہے کہ جی فلاں ہمارا محسن ہے۔ تو کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد انسانیت کے اور اس امت کے سب سے بڑی اگر محسن کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو دوسرا سبب یا دوسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا کہ آپ کے احسانات کو سوچا جائے۔ کیسے احسانات؟ کہ ساری ساری رات کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، دعا کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ، اور ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی، پیر مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ یا اللہ، اگر آپ ہلاک کرنا چاہیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اگر آپ معاف فرما دیں، آپ تو معاف فرمانے پر قادر ہیں۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ فکر کس کی ہے؟ امت کی فکر ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، اور وہ دعا ایسی ہے کہ جب اس دعا کو وہ مانگے گا، اپنے اس حق کو وہ استعمال کرے گا، تو جو دعا مانگے گا اس کے امت کے حق میں وہ دعا قبول ہوگی، یا جس کے حق میں بھی مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ یعنی ہر نبی کو اللہ نے ایک مقبول دعا کا حق دیا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اس دعا کے حق کو کہاں پہ استعمال کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی استعمال نہیں کیا، اس کو ابھی استعمال نہیں کیا، اس دعا کے حق کو میدان حشر میں استعمال کروں گا اور وہاں پر اپنی امت کو بخشواؤں گا۔ کس کی فکر ہے؟ امت کی فکر ہے۔ اور پھر بھی امت اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے آثار تھے، غم زدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ کیوں پریشان ہیں، کیوں غم زدہ ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علیم و خبیر ہیں، لیکن جبرائیل امین کو بھیجا گیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں غم زدہ ہیں۔ جبرائیل امین نے آ کے پوچھا، فرمایا کہ میری امت کس کی فکر میں غم زدہ ہے؟ امت کی فکر میں غم زدہ ہے۔ جبرائیل امین جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کی پریشانی کا، غم کا سبب امت ہے۔ فرمایا کہ جاؤ محبوب سے کہہ دو کہ امت کے معاملے میں آپ کو راضی کیا جائے گا، آپ کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو جب تک اپنی امت کے ایک ایک فرد کو بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ کس کی فکر ہے؟ امت کی فکر ہے۔ اور جب قرآن پاک کی آیت آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جنت میں نہ لے جاؤں، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو کس کی فکر ہے؟ امت کی فکر ہے۔ اور کس کو یاد رکھا ہوا ہے؟ امت کو یاد رکھا ہوا ہے۔ افسوس ہے کہ امت اپنے نبی کو یاد نہ رکھے،
کہ آپ نے کسی موقع پر اپنی امت کو فراموش نہیں کیا کہ آپ معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، 50 نمازیں مل جاتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ اس میں تخفیف کی درخواست کیجئے، آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر سکے گی۔ آپ اس امت کی خاطر اللہ کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرتے ہیں، اور 5 کر کے نمازیں کم ہوتی ہیں، بالآخر 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ فکر کس کی ہے؟ امت کی فکر ہے کہ اگر میری امت نے نمازوں کو ترک کیا تو کہیں اللہ کے غضب کا نشانہ نہ بن جائے، عبرت کا نشان نہ بن جائے۔ تو فکر کس کی ہے؟ امت کی فکر ہے کہ بار بار اللہ سے التجا ہے۔ اور پھر اللہ کی کریمی کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تعداد کے اعتبار سے تو کم کر دی، یعنی 45 نمازیں معاف کر دی، 5 نمازیں فرض رکھیں، لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ ایک نماز پر 10 نماز کا ثواب ملے گا، 5 نمازوں پہ 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ثواب پورا ہے، لیکن اس کی تعداد کے اندر کمی کر دی گئی۔ تو کس کے لیے کمی کرائی؟ امت کے لیے کمی کرائی۔ اب امت پھر بھی نماز کی پابندی نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اپنی شامت اعمال ہے۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا۔ عرفات کا میدان ہے، پہلے وہ حدیث گزر چکی کہ اللہ سے آپ یہ التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما دے۔ عرفات کا میدان ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کو معاف کر دیا سوائے اس کے کہ اہل حقوق سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ ظالم کو معافی نہیں ہے، اس سے بدلہ دلوایا جائے گا، مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر آپ عرفات سے روانہ ہوئے تو مزدلفہ پہنچ گئے۔ پھر مزدلفہ میں پھر یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما دے۔ اور آپ اللہ سے کیا التجا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ آپ تو اس بات پر قادر ہے کہ آپ مظلوم کو انعامات جنت دے دیجئے، اور جب اسے جنت کے انعامات مل جائیں تو وہ ظالم کو معاف کر دیں، تو آپ تو اس پر قادر ہیں۔ تو میدان مزدلفہ میں آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی کہ میری امت کے ظالم کو بھی اللہ معاف کر دے گا، مظلوم کو انعامات جنت دے دے گا، تو شیطان نے جب اس دعا کی قبولیت کو دیکھا تو شیطان کو دیکھا کہ بے بسی میں خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا تھا، ہائے وائے کرتا تھا۔ اس کی بے بسی بے کسی کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ شیطان کہتا تھا کہ اب تو اس امت کا کام بن گیا۔ تو میدان عرفات ہے، میدان مزدلفہ ہے، فکر کس کی ہے؟ فکر امت کی فکر ہے۔ قربانی ہے، ایک قربانی اپنی جانب سے فرماتے ہیں، ایک قربانی امت کی جانب سے فرماتے ہیں کہ یہ دمبا، یہ مینڈا جو ذبح کر رہا ہوں اپنی ان لوگوں کی جانب سے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو کس کی فکر ہے؟ امت کی فکر ہے۔ تو پھر امت اپنے نبی کی فکر نہ کرے، یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے کہ ایسے نبی کے احسان کو تو اس بوجھ کو محسوس کرنا چاہیے اور اطاعت کے اندر اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ پھر آب زمزم کا واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ آب زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے۔ اب تو خیر آب زمزم کا کنواں بند کر دیا، اوپر سے چھپا دیا سارا، پہلے کھلا ہوا تھا۔ کسی زمانے میں ہم نے بھی کنواں دیکھا، پانی کی موٹریں لگی ہوئی تھیں اور اس پہ پائپ لے کر بیٹھے تھے، موٹریں چلتی تھیں، تازہ تازہ گرم گرم آب زمزم نکلتا تھا، وہ لوگ ہاتھوں میں بھر بھر کے بھی پیتے تھے، برتنوں میں بھر کے پیتے تھے، اپنے اوپر ڈالتے تھے۔ تو آپ آب زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے اور ایک ڈول میں آب زمزم لیا اور آب زمزم نوش فرمایا، اور آب زمزم پی کر بچا ہوا زمزم واپس کنویں میں ڈال دیا۔ اور عادت مبارکہ کیا تھی کہ بچا ہوا زمزم صحابہ میں تقسیم ہو جاتا تھا، صحابہ اسے لیتے تھے، پی لیتے تھے، تبرک۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آپ نے ایسا کیوں کیا؟
کہ یہ تو آپ کی عادت نہیں تھی، بچا ہوا پانی آپ صحابہ کو دیتے تھے، آپ نے کنویں میں واپس ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والی امت کا خیال آ گیا تھا کہ تمہیں تو یہ شرف ملتا رہتا ہے، یہ سعادت تمہیں ملتی رہتی ہے کہ تم میرا بچا ہوا زمزم پیتے رہتے ہو، لیکن بعد والوں کو یہ شرف کیسے ملے گا، اس لیے اسے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر ایک مرتبہ اور آپ زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، آپ نے اپنے منہ میں آب زمزم بھرا اور اس کی کلی زمزم کے کنویں میں فرما دی۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا کہ وہ بعد میں آنے والے بھائیوں کا خیال آ گیا تھا۔ صحابہ کو دوست فرمایا، ہمیں بھائی فرمایا، کہ ان بعد میں آنے والے بھائیوں کا خیال آ گیا تھا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یوں تو آب زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے، لیکن ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اس میں باعث لذت ہے کہ اس میں لعاب دہن شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آب زمزم میں، کہ آدمی اس تصور کے ساتھ اس آب زمزم کو پیے کہ میرے محبوب کا لعاب دہن اس کے اندر شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے محبوب کا جو لعاب دہن ہے وہ تو آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ تو یہ شرط کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کی بیان فرمائی، عرض کی کہ یہ احسانات ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو چند باتیں عرض کی ہیں، بے شمار احسانات ہیں جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ان احسانات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے بڑھ کر اگر محبت ہو کسی ہستی کی، کسی ذات کی، یا کوئی آئیڈیل ہو، پسندیدہ ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کے احسانات کو یا اللہ محسوس کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری بے حسی کو دور فرما، بے رغبتی کو دور فرما، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔
یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ سب کے لیے گزر بسر کو آسان فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ جو نااہل حکمران مسلط ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، اے اللہ جو دین کے مخلص ہوں، اے اللہ تو ایسے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے مسلط ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے حفاظت فرما، ہر ابتلا اور آزمائش سے حفاظت فرما۔ گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، دعائیں لینے والا بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ سب کو اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا